BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پہلے سیربین کے اہم موضوعات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. پاکستان میں اس مرتبہ انتخابی مہم سڑکوں اور محلوں میں سیاسی کارکن نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے میڈیا مینیجرز چلا رہے ہیں. برطانوی امداد کا کئی پاکستانیوں کو فائدہ، لیکن برطانیہ کی پارلیمانی کمیٹی کو اس امداد پر اعتراض. انڈیا کے شہر ممبئی میں ایک عمارت کے گرنے سے 11 بچوں سمیت 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. دنیا کی 6 بڑی طاقتیں اور ایران قزاقستان کے دارالحکومت الماتے میں تہران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات میں مصروف ہیں. مذاکرات کے دوسرے دن اگرچہ کوئی پیش رفت تو نہیں ہوئی، لیکن ایرانی مذاکرات کاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے قزاقستان میں اہم اور واضح تجاویز پیش کی ہیں. لیکن ایک مغربی سفارتکار نے کہا کہ ایران نے ابھی کوئی ٹھوس تجویز پیش نہیں کی ہے. تفصیل کے ساتھ عارف شمیم. یہ دوسری مرتبہ ہے کہ ایران اور 6 عالمی طاقتیں الماتے میں تہران کے جوہری پروگرام پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئی ہیں. اس سال فروری کے آخر میں ہونے والے مذاکرات سے کوئی ٹھوس نتیجہ چاہے نہ بھی نکلا ہو، پھر بھی انہیں ناکام نہیں کہا جا سکتا. دونوں فریقوں نے یہ ضرور کہا کہ مذاکرات فائدہ مند تھے. اور آج جب ایران اور عالمی طاقتیں مذاکرات کی میز پر ہیں تو سب کے ذہنوں میں یہ ضرور ہوگا کہ سفارتکاری کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا سے جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ ہو. اور اس کے خیال میں عالمی امن کے لیے یہ بہت ضروری ہے. امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت رکھنے والے ایران کو برداشت نہیں کرے گا. جبکہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران جوہری بم بنانے سے چند ماہ کی دوری پر ہے. دونوں ممالک نے کبھی کھل کر اور کبھی دبے لفظوں میں ایران پر حملے کی دھمکیاں دی ہیں. ایران کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور اس کا جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں. وہ چاہتا ہے کہ عالمی طاقتیں اس کا یہ حق تسلیم کریں اور تقریباً 10 سال سے جاری اس تنازع کو حل کریں. مغربی ممالک نے پہلے بھی ایران کو چند تجاویز پیش کی تھیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر ایران یورینیم کی افزودگی سے متعلق کچھ رعایتیں دے تو وہ اس پر لگائی گئی اقتصادی پابندیوں میں کمی کروا سکتے ہیں. ایران یورینیم کی افزودگی کو اپنا حق سمجھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اشارہ دے رہا ہے کہ وہ اس پر بات کرنے کے لیے صرف اس صورت میں تیار ہوگا جب مطالبات اور مراعات میں توازن ہو. مذاکرات کا دوسرا دن ابھی باقی ہے، لیکن جمعرات کو ایران کے اعلیٰ جوہری مذاکرات کار سعید جلیلی نے کہا تھا کہ ایران اپنے موقف پر قائم رہے گا. میرے خیال میں ہم ان سے جو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں انہیں ایک ہی چیز آگے لے کر جا سکتی ہے، اور وہ ہے کہ پرامن جوہری طاقت ایرانی عوام کا حق ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم اس کی افزودگی ہے. ایرانی عوام کو یہ حق جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کے بعد ملا ہے. مغربی سفارتکار کہہ رہے ہیں کہ ایران اب بات کے لیے تیار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ مذاکرات آگے بڑھائیں. دوسری طرف الماتے مذاکرات کے متعلق بہت پر امید ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ صنعتی شہر کبھی دنیا میں امن قائم کرنے والے شہر کے طور پر جانا جائے، کیونکہ قازقستان کی حکومت سمجھتی ہے کہ اوسٹ کمینا گورسک جوہری ایندھن کے بینک کے طور پر سب سے مناسب جگہ ہے، اور یہاں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی کم افزودگی والے یورینیم کا ذخیرہ رکھا جا سکتا ہے. جوہری توانائی کا عالمی ادارہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA سمجھتا ہے کہ یورینیم بنانے والا یہ پلانٹ ایندھن کے بینک کے لیے ممکنہ جگہ ہے. یہ پروجیکٹ اس لیے شروع کیا گیا کہ ایران جیسے ممالک یورینیم کی خود ہی افزودگی نہ کریں. قازقستان جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ میں اپنے آپ کو پیش سمجھتا ہے. سوویت دور میں اس ملک میں جوہری تجربے کیے جاتے تھے. آزادی کے بعد اس نے تجربے بند کر دیے اور جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی ختم کر دیا. لیکن جوہری ایندھن کا بینک بنانا ایران اور عالمی طاقتوں کے مذاکرات کا ایجنڈا نہیں. جب تک ایران کے جوہری افزودگی کے پلانٹ پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، جوہری ایندھن کا بینک عالمی امن کی طرف ایک قدم کی بجائے صرف ایک خوبصورت خیال ہی ہے. عارف شمیم، BBC نیوز. اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر ماریہ سلطان سے بات کی اور پوچھا کہ کیا یورینیم کی افزودگی کے ایرانی موقف میں کسی لچک کی امید ہے.
اس وقت آپ کو اس میں کوئی خاص لچک کی امید نہیں آئے گی، کیونکہ ایران کا جو موقف ہے اس کی بنیاد جو ہے ایران کی جو اوریجنل ڈیل ہے جو NPT کے ساتھ کی تھی انہوں نے، اور جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ صرف سویلین نیوکلیئر یا ایٹمی پروگرام جو ہے سویلین پروگرام اس کو بنانے کی نہ صرف ان کو حق حاصل ہونا چاہیے، بلکہ وہ تمام مراد بھی حاصل ہونا چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر وہ دنیا سے ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو چیز جو روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے وہ آپ کو اس بات پر نظر آتی ہے کہ روس اور چین جو ہیں وہ اس موقف کے اوپر، ایرانین موقف کے اوپر، اس بات کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس میں لچک پیدا کرے اور کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میز جو ہے اس کے اوپر کام کرے۔ روس کا اور چین کا جو یہ کہنا ہے یا جو مداخلت ہے اس سے ایران اپنے موقف میں شاید لچک پیدا کرے؟ کچھ لچک پیدا کرے گا، کیونکہ ایران کے جو اس وقت جو اہم دوسری طرف سے جو ایٹمی تعلقات ہیں وہ روس کے ساتھ ہیں، جو بشریر ایٹمی پروگرام میں نہ صرف ایران کا ساتھی ہے بلکہ ایران کو جو ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور نیوکلیئر فیول بھی فراہم کر رہا ہے۔ لیکن جو چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایران کا جو موقف ہے وہ اوریجنل ڈیل کے مطابق نہ صرف برقرار رہتا ہے بلکہ اس بات کے اوپر بھی مشکلات کا باعث بنتا ہے بین الاقوامی دنیا کے لیے کہ جو IAEA کی جو مختلف رپورٹس آئی ہیں ان سب نے صرف یہ بات کہی ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے اندر irregularities ہیں، لیکن وہ اس کے خلاف نہیں ہے، یعنی کہ بیسکلی اس کے اندر انہوں نے کچھ غیر روایتی جو ہیں یا کچھ ایسے کام کیے ہیں جو شاید اصولوں کے مطابق نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی بالکل ایک سب جو ہے اس کے خلاف کوئی ایکسپلائٹیشن یا اس کے خلاف کوئی ٹوٹل بائیکاٹ سچویشن نظر نہیں آئی، جس کی وجہ سے ایران اپنے موقف پہ ڈٹا رہا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ایک ایٹمی طاقت کے لحاظ سے ان کو یہ کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ جی، یہ 6 ممالک ہیں، انہوں نے پہلے بھی جو ایک آفر دیا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب تک ایران کا جو اس پہ رد عمل ہے اس کے منتظر ہیں، تو ایران نے اب تک کوئی رد عمل کیوں ظاہر نہیں کیا، اور وہ جو آفر تھا اس میں کیا سامنے آیا تھا؟ دیکھیں، جو اس سے پہلے جو آفر تھی اس کے اندر ایران کو یہ بات کی گئی تھی کہ ایران کا جو فیول ہے یعنی ایٹمی مواد جو نیوکلیئر ریئیکٹرز میں استعمال ہوئے گا وہ 3 ممالک جس میں ترکی شامل تھا وہ بنا کے ان کو دیں گے، اور اس کے بعد یہ فیول وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن ایران نے یہ بات اس کی مخالفت کی تھی اس بنیاد کے اوپر کہ ان کے پاس یہ ایٹمی حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ یورینیم انریچمنٹ اور ریپروسیسنگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایران کے اندر رہے، یعنی کہ اس کو ایران سے باہر نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر ایران کے اندر موجود ہے تو یہ ایران کی قومی ایک کیپیسٹی کے طور پہ دیکھنا چاہیے جو ایران کے زیر نگرانی اور زیر ان کی سربراہی میں کام کرے، نہ کہ بین الاقوامی طاقتوں کے نیچے۔ ماریہ سلطان، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین ایران کے جوہری پروگرام پر کیا سوچتے ہیں؟ تابندہ؟ جی عالیہ، مکتوب حسین نے کہا ہے کہ عالمی طاقتیں یہ تمام تر کوششیں اسرائیل کی بقا کے لیے کر رہی ہیں، اگر اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے تو ایران کو بھی ہے۔ غلام رسول کہتے ہیں کہ اگر ایران اپنا جوہری پروگرام ترک کرتا ہے تو اس کے نتائج عراق اور لیبیا سے مختلف نہیں ہوں گے، جبکہ سید سجاد باچا پشاور سے کہتے ہیں کہ امریکہ واقعی جوہری بم ختم کرنے میں سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے امریکہ اپنے پروگرام کو ختم کرے، اگر امریکہ اقوام عالم کو تحفظ نہیں دے سکتا تو دوسرے ملکوں سے اپنے دفاع کا حق چھیننا ظلم ہے۔ مشتبہ مورزادو نے جیکب آباد سے لکھا ہے کہ ایران کو اپنے ملک کے امن کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہفتہ وار سلسلے تو پھر چلے میں وسعت اللہ خان ہمیں ایک ایسے علاقے کی سیر کرا رہے ہیں جہاں تعلیم سے لے کر صحت عامہ تک کا مثالی نظام قائم ہے۔ دیکھیے کچھ دیر بعد۔